الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. میری طرف متوجہ ہوں، آپ میری طرف. فیضوی اوپر بیٹھے. نہیں حضرت اوپر بیٹھے، آپ اوپر بیٹھے نا. چلیں اللہ آپ کو خوش رکھیں. سہولت ہو اوپر بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے. بیان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایسی محبت ہے کہ ہمیں اس محبت کا تصور نہیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس ایک کو بند کرو، اوپر سے نیچے والا نا اس کو صفر پہ کرو. اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی اتنی محبت انسان کو کبھی کسی سے ہو نہیں سکتی، نہ اس کا تصور ہو سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. انسان زیادہ سے زیادہ دوسرے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے جان دے دے گا. زیادہ سے زیادہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنا سارا مال اس کو دے دے گا. زیادہ سے زیادہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی عزت اس پر لٹا دے گا. بس اس سے زیادہ انسان نہ محبت کر سکتا ہے، نہ انسان کی محبت میں بس ہے، نہ انسان کی محبت میں ایسی طاقت ہے، نہ انسان کی محبت میں ایسا کوئی سوچ اور نظریہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں گنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے، انسانوں کو اپنے جانوروں سے، جانوروں کو اپنے اولاد سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے، اسی طریقے سے دوستوں کو ایک دوسرے سے، انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، میاں اور بیوی کے درمیان کی محبت، ماں کو اپنے بچے سے اور باپ کو اپنی بیٹی سے، باپ کو اپنے بیٹے سے، ماں کو اپنی بیٹی سے، باپ کو ماں کو اپنے بیٹے سے، جتنی سب کو اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. اور ان سب کو کروڑوں سے ضرب دے دو. ابتدا آفرینش سے انسان پیدا ہوا، ابتدا آفرینش سے جانور پیدا ہوا. جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور انسان جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، یہ ساری محبت اگر حصہ محبت کو تقسیم کر دیا جائے تو 100 حصوں میں ہوں. حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم بتاؤ. 100 حصوں میں ہوں اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ جس سے یہ ساری محبتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک حصہ، ایک، صرف ایک. اور باقی 99 حصے اللہ فرماتے میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اس سے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت ہم سے اتنی زیادہ، اتنی زیادہ، اتنی کثرت سے ہے. یہ کرسیاں سیدھی کر کے نہیں رکھی جا سکتی، کیڑی رکھی ہوئی ہے. ابھی بھی کیڑی. اتنی زیادہ محبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ باتیں، کچھ شکوے، کچھ شکایتیں. جو شکوہ شکایت میں نے پڑھا اس کے بعد میں پھر آتا ہوں. ایک اور شکوہ یاد آیا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب اللہ تعالیٰ بندے کو پیسہ دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، نام دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، اکرمہ
ونعمه نعمتیں اور عزت شرف کرامت. فیقول ربی اکرمن، کہ میرا پروردگار بڑا ہی عظیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی خیال رکھنے والا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب ہم اس کو پکڑتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر اس کی روزی تنگ کرتے ہیں، اس کی روزی تنگ کرتے ہیں، اس کی تھوڑی سی بے عزتی کر دیتے ہیں، اس کی تھوڑی عزت میں کمی کر دیتے ہیں، اس سے محبت تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے لوگوں کو، اس کا ہلکا کم ہونے لگتا ہے. اما اذا ما ابتلاہ، جب مبتلا کرتے ہیں، فقدر علیہ، بیماری دے دی، تکلیف دے دی، فقدر علیہ رزقہ، اس کی روزی تھوڑی کر دی. فیقول ربی اہانن، کہتے ہیں میرے پروردگار نے بڑا برا کیا میرے ساتھ، بڑا برا کیا میرے ساتھ. میرے پاس ایک دو میاں بیوی اصلاح کراتے تھے، دونوں کا فون میرے پاس آیا. ہم دونوں بہت پریشان ہیں کہ میرے ابا کی فیکٹری ہے، اور فیکٹری والد کی ہونے کے باوجود والد صاحب فلاں رشتہ دار کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مجھے تنخواہ پہ رکھا ہوا. میرے ساتھ یہ پریشانی، میرے ساتھ وہ پریشانی، بتاتے رہے. کافی عرصے سے مجھ سے رابطے میں تھے، 15 سے 20 منٹ اپنی پریشانی کا اظہار کیا. پھر اس کی اہلیہ نے فون لیا اور کہا کہ حضرت یہ کیا ہے ہمارے ساتھ، ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، 3 بچے ہیں ہمارے لیے کوئی آسائش نہیں، ہمارے لیے کوئی سہولت نہیں. حالانکہ ہم پردے دار ہیں، ہم تقوی سے رہتے ہیں، ہم دین کی فکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ عزت اکرام کا معاملہ ہو، لیکن ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں، یہ پریشانی. یہ کیا ہے؟ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. نہ عید کے اوپر ہماری کوئی عزت ہوتی ہے، نہ کسی اور موقع پہ ہماری کوئی عزت ہوتی ہے. یہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہوا، اولاد نہ فرمان نکل آئی، تو ایک جملہ منہ سے نکلا کسی ایسی ہی بے صبری خاتون کے منہ، میرے اللہ نے تو، میں اللہ کو پوچھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، میں تو اللہ سے سوال کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک. نقل کفر نباشر، اس سے تو بعض موقع پہ انسان کافر بھی ہو جاتا ہے. کہ میں نے تو اپنے اللہ سے پوچھوں گی مجھے یہ اولاد کیوں دی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش کہ اللہ سمجھنے کی، پوچھنے کی توفیق دے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اللہ سے شکوہ. چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ سے شکوہ. اسی حال میں ہم بندے اللہ سے راضی ہی نہیں. اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کو ایک چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. ان ساری نعمتیں ایک ٹھوکر لگا کے یہ سائڈ پر. میرے ایک دوست ہیں، عمر ان کی 52 برس، فون آیا میرے پاس، بہت پریشان. اللہ نے بڑی سمجھدار انسان ہے، بہت سمجھ، اور اپنی پریشانیاں ذکر کرتے کرتے کہنے لگے کہ اب تو جی چاہتا ہے کہ خودکشی کروں، جی چاہتا ہے کہ مرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ. تو یہ ہو گیا، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ڈاکٹر نے بھی پریشان کر دیا ہے، فلاں نے بھی پریشان. میں نے ان سے کہا کہ آپ ساری چیزوں کو منفی لے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو مثبت لے. اور میری زندگی میں مثبت کچھ ہے ہی نہیں. میں نے کہا آپ کی فلاں رگ میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پاگل تو نہیں. کہ نہیں، بس کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس پہ کہیے اللہ کا شکر ہے. آپ کی ٹانگ کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی. تو یہ کہیے اس پہ اللہ کا شکر ہے.
کہ آپ کے سارے بچے آپ کی آنکھوں، جی میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، ایسا میں نے کہا آپ کی بیٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے مری ہے؟ کہ نہیں، زندہ ہے، سلامت، صحت مند بھی ہے، صحت مند، بچہ بھی صحت مند ہے، بچہ بھی صحت، سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب ٹھیک۔ اس پہ کیوں نہیں کہتے اللہ کا شکر؟ اس پہ کیوں پریشان نہیں ہوتے کہ اتنی نعمتیں تو اللہ نے مجھے دی ہیں، تھوڑی سی تنگی ہوگی تو بس ناراض؟ کیا ہی بے وفا قسم کی عورت ہوتی ہے کہ شوہر اتنا خوش رکھے، اتنا خوش رکھے، اپنے دل میں ایک شکوہ پیدا ہو گیا، اب اسی کے اوپر برہم، شوہر کو پتہ بھی نہیں بیچارے، اس کو پتہ بھی ہو تو بیچارہ کر کیا سکتا ہے، وہ بھی حالات کا مجبور، حالات کا کھایا۔ لیکن ہم نے قسم کھائی ہے، خبردار جو شوہروں سے راضی ہو، خبردار جو اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کی، ہمیں موقع مل جائے، بس یہ موقع ہے، اس موقع پہ ہم خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم، جو بندہ شکر، میں نے آنکھوں سے دیکھا اور کثرت سے دیکھا کہ جب بندہ ناشکری کرتا اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر باہر ملک میں رہتا ہے اور پورے دن میں صرف 2 مرتبہ فون پہ بات کرتا ہے، پورا دن میں اس کو یاد ہی نہیں آتی، اور یہ مسئلے صرف 2 دفعہ، اتنا صبر کر رہی ہوں، سب چھوڑ کے آئی ہوں، سب یہ ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہوں، لیکن اس کے پاس سوائے اس آدھے گھنٹے کے ٹائم کے اور کوئی وقت ہی نہیں ملتا۔ لگتا ہے اس نے دوسری شادی کر لی، لگتا ہے اس نے یہ کر لی، لگتا ہے اس نے وہ کر لی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، کیا کروں؟ ہاں کر لو، 2 گھنٹے بات کر لو، 4 گھنٹے بات کر لو، میرا کیا قصور تھا اس کے اندر، یہ کر دیے، وہ کر دیا۔ میں نے کہا بی بی آپ کا قصور یہ تھا کہ آپ کو شوہر کی طرف سے جو نعمت ملی تھی اس کی طرف سے کوئی شکر ہو، تو باہر ملک بیٹھا آپ یہاں پہ جس صابن سے نہاتے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جو پانی ہے، آپ کے پاس جو گھر ہے، آپ کے پاس اتنی سہولتیں، ان سہولتوں کو میں نے سر میں مارنا، ہاں اب لے رکھ لو، اب تو اس سہولتوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں، جاؤ عدت کے بعد جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ، جاؤ چلی جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، اب ان سہولتوں کی ضرورت ہے، وہ ماں باپ تو ہی، ماں نابینا ہے اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ماں بھی نابینا ہے، اس کو بھائی سنبھالتے ہیں، وہ بھابھی تمہیں رکھے گی، ہاں بالکل رکھے گی، جب ادھر گئی تو مامی یاد آ گئی، بالکل یاد آ گئی، اب کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی طریقہ نکالو، آپ کوئی طریقہ نہیں، معذرت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں، اللہ امان و حفظ۔ میں یہ باتیں نہیں بتاتا ہوتا، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں تقریباً 18 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، 18 سال میں مجھے میری اہلیہ نے پہلی مرتبہ بس اب فون نہیں سنا، اب اس کا فون نہیں سننا، برائے مہربانی نہیں سننا۔ کیا ہے کہ پہلے تو بات مانی نہیں، پہلے یہ ایک اور قصہ سنا، ایک اور قصہ، پہلے تو بات مانی، سمجھایا، پورا سال سمجھایا، نہیں ایسا نہیں کرتے، نہیں کرنا، اب جب طلاق ہوگی اب کہہ رہے ہیں کوئی طریقہ، اب میں کیوں، اب میرا کیا کام ہے، میں کیا بتاؤں؟ جب انسان، میں اتنی کثرت سے واقعات، ہم شروع میں شکر نہیں کرتے، جب شکر نہیں کرتے تو وہ نعمت چھن جاتی، اللہ ہاں اب کر کے دکھاؤ، اب شکوے کر کے دکھاؤ، اب رو رہے ہیں، اب پریشان، اب پاؤں میں بیٹھ کے رہوں گی، اب یہ کروں گی۔ جیسے میں نے عورتوں کی ایک مثال دی، مردوں میں بھی نہ شکری ہوتی ہے، مزاج میں یکسر نہ شکر، مزاج میں شکر گزاری کما دیں گے، مستقل منفی، اللہ نے کیا زبردست نقشہ، اما اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، جو ہم نعمت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بڑے مزے، اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ، کہتے ہیں میرے پروردگار نے تو مجھے ذلیل کر دیا، فیقول ربی اہانن، میرے پروردگار نے تو یہ میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ اللہ نے نہیں کیا، سب کچھ تو نہیں کیا ہے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہو، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے نظریہ بڑی ایک خوبصورت بات، میرے ایک انجینئر ساتھی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی سفر کے درمیان، بڑی اچھی بات، مجھے بڑی پسند آئی،
اور قرآن کی ہدایت، کیونکہ عمر ان کی کافی 50-55 سال ہو چکی ہے، اور قرآن کا ترجمہ کئی دفعہ پڑھا، مجھ سے بھی پڑھا اور کافی سمجھا. اللہ نے بڑی فہم دی ہے، بڑی سمجھ، دنیا گھومے ہوئے ہیں، بڑی فہم. ایک دفعہ کہنے لگے فیصل بھائی بات یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہمارے سر پہ لگایا ہوا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے سر پہ اللہ نے لٹکائی ہوئی. مجھے یوں لگتا ہے ہم مشورہ کریں گے تو خیر لگ جائے گی. ہم خیر ہے ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، شر بھی ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے. مشورہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خیر نازل کر دیں گے، خیر کا دھاگا کاٹ دیں گے وہ آگے ہمارے سر پہ لگ جائے گی. اور مشورہ نہیں کریں گے تو حالانکہ ہم بالکل صحیح سمجھدار ہیں، بہترین فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کو بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ہم نے خود مشورہ نہیں دیا، اللہ نے شر کا دھاگا کاٹا، وہ درم سے ہمارے سر پہ آ کے لگی. ایسی ان کی بات سے بہت سی چیزیں اصل ہوئی. اللہ نے بہت سی نعمتوں کو باندھا ہوا شکر کے ساتھ. جیسے انسان شکر کرتا ہے اس کا دھاگا کرتا ہے وہ نعمت ہمارے اوپر. انسان ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا دھاگا کاٹتے ہیں وہ ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کو شکر کی ایسی ہی نکل گئی، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب چاہتا ہوں اس بات کو پورا کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے آئیے کہ مجھے اللہ نے جو رزق دیا اتنی کثرت سے کیوں دیا، کون سی ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے روزی دی. اور دوسرا آدمی بھی آیا کہتے ہیں اللہ کون سی ایسی میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری روزی کو تنگ کیا. حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے پوچھا اور اللہ نے بتایا کہ جو بندہ جس کو میں نے روزی کثرت سے دی ہے وہ شکر بہت کرتا ہے، بہت شکر کرتا ہے، اور جس کو میں نے روزی تنگ کی ہے وہ ناشکری بہت کرتا ہے. بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین، لیکن خواتین کا میں یہ مزاج زیادہ ہوتا ہے. کیا مزاج؟ ناقدانہ، تنقید والا مزاج. ناقدانہ یعنی ہر چیز میں بہترین وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کروانی ہے، مجھے اپنی بیماریاں کیسے، عورت کہتی ہے مجھے اپنی اصلاح کروانی، مجھے بیماریاں کیسے پتہ چلیں گی. تو شیخ کہتے ہیں آپ بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 مطالعہ کر لیجیے اور حصہ نمبر 6 مطالعہ کر لیجیے. جب مرد کہتے ہیں مجھے اپنے عیب پتہ چلے، مجھے اپنے عیب کیسے پتہ چلے، بس اپنی بیوی کو مجھے کو میرا ایک عیب بتا دو، وہ ماشاءاللہ پوری کتاب بتائے گی آپ کو. آپ کو بہشتی زیور پڑھنے کی ضرورت نہیں، خانقاہی لطیفہ ہے تو آپ کو بہشتی زیور پڑھنے کی ضرورت نہیں. دیکھوں کو میرا کوئی عیب آج سے مجھے بتائے گا، روزانہ آپ کے 15-20 عیب انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے، ایسا نہیں کہ مردوں میں یہ مرض نہیں، بہت سے مرد بھی میں نے دیکھا انہوں نے ہر چیز میں کیڑا نکالنا ہے، لازمی اس میں سے کیڑا. یہ بہت اچھا بہت اچھا، لیکن یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا، لیکن لگ رہا ہے عجیب سا. ہے کیا مسئلہ؟ ہم تو دیکھتے ہیں امام صاحب میں پسند نہیں. کیوں پسند نہیں ہے جی؟ اب میں مسجد افسر میں آیا تو ایک صاحب آئے، مجھے صاحب آپ ہمیں نماز نہ پڑھایا کریں. کیوں ہے؟ اصل میں نا آپ جوان ہیں، جوان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میرا بے قصور ہے، میرا کیا قصور؟ کہتے ہیں کہ میں غلط بات کروں صحیح بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا میرے لحاظ سے تو غلط بات کہہ رہے ہیں. چلے میں آپ کو کسی سے بات کرواتا ہوں. مجھے پکڑ کے ناظرین صاحب کے پاس لے گی. پھر ناظرین صاحب دیکھیں میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ جوان ہے، جوان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، بوڑھے کے پیچھے نماز. اللہ کے نبی 40 سال کے بعد نماز پڑھی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ اب اس کو میں کیا دلائل دوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس 11 برس کی عمر میں مکے میں حرم شریف کے اندر نماز پڑھاتے تھے. خیر اپنے بارے میں کون دلائل، مجھے اپنے بارے میں دلائل دینا پسند نہیں. تو کہنے لگے کہ ان کا نام لیا اور کہنے لگے ارے بھائی آپ کو پہلا امام اسی لیے پسند نہیں تھا کہ بوڑھا ہے، سجدے میں دیر سے جاتا ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے تو آپ بھی کیوں نہیں نماز پڑھاتے؟ کہتے مجھے یہ والی بیماری ہے اس لیے میں نہیں پڑھاتا. بہت سے لوگ ایسے کہ ہمیں پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ اس لیے پسند نہیں کہ ان کی 2 ٹانگیں ہیں، 3 ہوتی تو پھر پتہ چلتا.
ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نے آ کے اعتراض کیا ہمارے مولوی صاحب نے، ان کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھانی چاہیے؟ یہ سید نہیں ہے، نماز تو صرف سید کو پڑھانی چاہیے۔ تو خیر یہ تو ایسی بات ہے، میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے بتائی، لیکن میں انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں منفی پہلو نکال، کسی چیز پہ خوش نہیں ہونا، کسی چیز پہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا۔ دیکھو یاد رکھنا ہے، ایک بات یاد رکھنا، محبت ہمیشہ اظہار سے بڑھتی ہے، اور مرد کا اظہار عملی ہوتا ہے، عورت کا اظہار زبانی ہوتا ہے۔ عورت کا اظہار میں زبانی ہونا یہ ضروری ہے، مرد کا اظہار زبانی عام طور پہ نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا، اور یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا منقول اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ایسا منقول کہ ان کا اظہار ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور عورتوں کا اظہار میں زبان کا استعمال ہو، یہ زیادہ مقریب ہے، اس لیے کہ زبان سے اظہار عام طور پر چھوٹے لوگ کرتے ہیں، یعنی جو درجے اور رتبے میں چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ کمپنی کا بات کرنے لگے شکریہ نہیں، وہ بونس بڑھائے گا، وہ بونس دے گا، اس کے ذمہ آپ کو شکریہ سے گزارا نہیں ہوگا، آپ کو چاہیے کہ آپ بونس دو، آپ کو چاہیے آپ تنخواہ بڑھاؤ، آپ کو چاہیے آپ انعام دو، نہیں آپ کو بہت شکریہ، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی زبان سے کہہ دے ٹھیک ہے، لیکن ہر بات زبان سے کہہ رہے کوئی بڑا شڑا نہیں رہتا، جو اوپر والے کا اظہار ہے وہ اس طریقے سے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جو نیچے والے کے اظہار ہے وہ ہوتا ہے شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اور نیچے والا کہ بس اتنا سا، بس اتنا سا، یہ ہمارے اندر صفت ہے، یہ کفار کی طرف سے، کفار کا یہ مزاج ہے۔ میرے کئی ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر شادیاں کی ہیں، اور بڑی بری زندگی ہے، بڑی بری، جتنا مرضی ہے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، پھر کہتی ابھی تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا اور کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ کہیں جی اگر مرد کو کہہ دی نا ہاں وہ کہ تو وہ خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، اس کو مطمئن نہیں ہونے دینا۔ جب مرد کو دبایا جاتا ہے تو پھر ایک غلط چیز سامنے آتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ خیر میں گھریلو معاملات کی بات نہیں کر رہا، ضمنی طور پر آگے اصل معاملہ ہمارا جب اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی ایسا، ہمارے مزاج میں شکر گزاری نہیں، جو چیز ملتی ہے اس پہ اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، اور بار بار شکر ادا کرے، بار بار جب شکر ادا کرے نعمت مجبور ہو کے پھر اس کے پاس آئے گی، نعمت بار بار اس کے پاس آئے گی، تو تعلق مع اللہ کی دولت شکر خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خیروں کو جوڑا ہے ایسے اللہ نے نعمتوں کو بھی شکر کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کو قرآن میں واضح کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو اور ضرور دوں گا، اور دوں گا اور بہت دوں گا، لأزیدنکم بالکل دوں گا اور کثرت سے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ، اور ناشکری کرو گے تو بس دیکھنا پھر میں کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو شکر گزاری کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، شکر گزاری کا مادہ، اگر شکوہ گناہ رہیں گے اللہ کی ذات سے، اب یقین کیجئے جو پہلی نعمتیں وہ بھی کم ہونے لگیں گی، تو پہلی نعمتیں وہ بھی ختم ہونے لگیں گی، تو شکر گزاری یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے شکوہ کیا ہے، اور شکوہ بھی بہت زبردست کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کیا، کون سی ایسی چیز ہے تجھے اللہ سے غافل کیا؟ ہم تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم تیری یاد میں مرے جاتے ہیں یار، ہم تیری یاد میں مرے جاتے ہیں یار، تو کیوں نہیں ہوتا خبردار کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ پھر کہتے ہیں اے میرے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے غفلت میں ڈالا۔ میں آج بہت زخمی ہوں، مجھے بہت چوٹ لگی ہے، میں نے مدرسے کے علماء طلباء ان کے کئی حضرات سے میری بات ہوئی، آج رابطہ ہوا، اور جناب ہم جو ہے وہ
فلاں ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم فلاں جو ہے وہ اسلامی ڈرامہ ہے، ہم وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس سے جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہم دیکھ لیا کریں؟ میں نے کہا مجھے تھوڑی دیر بعد فون کریں، میں انتہائی صدمے میں آ گیا ہوں آپ کی یہ بات سن کے، مجھے انتہائی صدمہ کہ ایک تو انسان گناہ کرے اور پھر اس گناہ کے لیے تعویل کیسی کی جاتی ہے؟ پتہ نہیں ہمارے ایمان کدھر چلے۔ میں بڑے ضبط کر کے دوبارہ میں نے بات کی، میں نے کہا آپ مجھے اتنا بتائیں، اس میں موسیقی نہیں ہوتی؟ یا موسیقی حرام نہیں؟ حرام۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ کسی گناہ کی چیز پہ راضی ہو جانا کفر نہیں ہے، بعض فقہا نے کفر لکھا ہے، لیکن تعویل ہو جاتی ہے کہ انسان اس سے کافر نہیں ہوتا۔ جہاں تعویل ہو جاتی ہے وہاں کفر نہیں آتا، انسان کفر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اتنا عام ہو چکا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عام اتنا زیادہ ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جان دے کوئی مسئلہ مولویوں کی بات ہے۔ کفر پہ راضی ہو جانا، کوئی شخص کہے نا قادیانی کافر نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہنا، آپ ذرا پوچھو، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ قادیانی کافر ہے، کوئی کہے آپ دیکھ لیجیے گا، کفر پہ راضی نہیں ہے نا، کفر پہ راضی نہیں ہے تو غلط چیز پہ، حرام کام پہ راضی نہیں ہوتا۔ مومن کبھی حرام کام پہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر مومن حرام کام پہ راضی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، وہ اعتراف کر رہے ہیں مجھ سے کمی ہے، غلطی ہے، ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، لیکن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ مرض کو بڑھاتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کی نظر میں دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو بھی دھوکہ اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا، کوئی اضافہ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف خالصتاً وہ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میرا کوئی اضافہ نہیں ہے۔ کبھی میں نے کہا کیا یہ گناہ پر راضی ہونا نہیں ہے؟ گناہ پر راضی ہونا، آپ شرع عقائد کھول کے دیکھیں، آپ شرع عقائد کے مطابق بتائیں راضی گناہ پر راضی ہو جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور آپ اس پہ راضی، آپ اس کی تعبیریں پیش کر رہے ہیں مجھے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور بہت ایسا اس میں جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے اندر جو عورتیں اور مرد آپس میں مخلوط ہو کے مل رہے ہیں، نہ عورت کا مرد سے پردہ، نہ مرد کا عورت سے پردہ، یہ شرعی حکم کو سریعان توڑا جا رہا ہے، اور آپ اس سے بھی شرعی حکم کے ٹوٹنے پہ خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ کا حکم ٹوٹا ہوا اور مومن انجوائے کر رہا ہے اس کو۔ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیوں دھوکہ دینے اپنے آپ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ ہی تو ہے۔ میں نہیں کہتا براہ راست دھوکہ ہے، تعویل ہو سکتی ہے، میں کوئی ایسی اپنی طرف سے سختی کروں جو دین میں سختی نہیں، میرے لیے بھی جائز نہیں، لیکن گناہ پہ راضی ہیں۔ اور پھر میں نے ایک اور بات کی، باتیں تو بہت سی کی، لیکن ایک اور بات میں نے ذکر کی، اس ڈرامے کو دیکھ کر آپ اس کا احسان ثواب پیغمبر علیہ السلام کو کر سکتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب آپ خود جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، آپ خود مانتے ہیں اس بات کو یہ گناہ ہے، تو کس چیز کی غفلت ہے؟ یہی اللہ نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، ما غرک، ارے کس چیز نے تجھے اللہ سے دھوکے میں ڈالا ہو؟ تو دیکھا جائے تو ایک تو چیز میں نے ذکر کر لی، ناشکری، دوسری چیز غفلت۔ جب انسان غافل ہو جائے، غفلت کی بہت سی وجوہات ہیں، غفلت کی وجوہات ہیں فرائض کو پورا نہ کرنا، غفلت کی وجوہات، بری صحبت غفلت کی وجوہات ہے،
گناہ بار بار کرنا غفلت کی وجوہات ہیں، موت سے غافل ہو جانا غفلت، بہت سی غفلت کی وجوہات ہیں. یہ میں نے موٹی موٹی بتائی. جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا نا، اس کے بغیر شیطان انسان سے گناہ کرائے ہو نہیں سکتا. شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کیسے گمراہ؟ لأقعدن، میں بیٹھ جاؤں گا ان کے راستے میں. کیسے؟ سامنے بھی بیٹھوں گا، دائیں بھی بیٹھوں گا، بائیں بھی بیٹھوں گا، اوپر بھی بیٹھوں گا، نیچے بھی بیٹھوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، اپنا زور لگاؤں گا، اپنی پوری کوشش لگاؤں گا، میں ان کو غافل کروں، کسی طریقے سے آپ سے دور کروں. اور اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا. ظاہر بات ہے وہ کسی بھی نیک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگائے، پوری کوشش کرے گا. تو لگے گا ساری دنیا میرے اوپر مہربان ہے اگر میں یہ کروں. آج ہمارے ملک کی سیاسی حالات کیا ہیں؟ آج ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، ہمارا ڈالر 100 پہ آ جائے گا. ہم مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اسلامی اقدار اور ویلیوز آتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے انٹرنیٹ بند ہوا، انٹرنیٹ بند ہوا ہے نا. آپ مجھے ذرا بتائیں کتنے دن پانی بند رہتا ہے؟ رہتا کہ نہیں رہتا؟ کتنے مہینے گیس بند رہتی ہے؟ آپ بتائیں رہتی ہے کہ نہیں؟ کتنے گھنٹوں بجلی بند رہتی ہے؟ 3 دن شارٹ فال، 4 دن شارٹ فال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی امریکہ نے آ کے بیان دیا. انٹرنیٹ بند ہونے کے دوسرے دن امریکہ آ کے بیان دیا انٹرنیٹ فعال ہونی چاہیے، پاکستان میں انٹرنیٹ فوراً فعال کی جائے. کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہم اتنے بھولے ہو گئے، اب اتنے بے وقوف ہو گئے، ہمیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سڑکیں بند ہیں، پیٹرول مل نہیں رہا، بجلی بند ہے، تو انٹرنیٹ پہ بات کی جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ ہمیں اتنے بے وقوف بن گئے، ہمیں ذرا بھی سمجھ نہیں ہے. آخر کون ہمیں بہکا رہا ہے؟ کون ہمارے راستے کے اندر وہ زنجیر ڈال کے ہمیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے اس چیز؟ ماں غرک بربک. اللہ نے کہا کسی اور سے نہ پوچھو، اپنے آپ کو دیکھو کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ سے دور کر دیا. اپنے نفس کے مزے، اپنے اندر کی لذتیں، یہ لذتیں اتنی بے وقوف ہے نا، اور ہمیں بے وقوف بناتی. نذیر اکبر الہآبادی بہت بڑے جج تھے. میں قصہ سناتا ہوں لیکن آج پھر سنا رہا ہوں. اللہ میرے دل میں اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے. ان کا بیٹا جج بنا. جب یہ چھوٹا تھا نا، اس کے جتنا چھوٹا تھا، 3 سال 4 سال کا، تو بازار میں ایک گیند آئی جس کے اوپر جہاز بنے ہوئے تھے. جہاز اس زمانے میں نیا نیا تھا، اس کے اوپر جہاز بنے ہوئے تھے سلائی کر کے. اس زمانے میں فیکٹریاں تو ہوتی نہیں تھی، جس کے ذہن میں جو ہے اس نے بنایا، 150 بنایا اور بازار میں آیا، وہ بیچ گئے. اب اس کے بیٹے نے مانگا وہ گیند چاہیے. پورا بازار چھان مارا، نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا نہیں. ابا سے ناراض ہو گیا، کتنی خواہش تھی گیند کی، پکا ناراض ہو گیا. جب یہ خود وکیل بن کے آیا، بیرسٹر بن کر آیا، لندن سے ڈگری لے کر آیا. لندن سے ڈگری ملتی تھی اس زمانے میں، ابھی تو سب جگہ سے ملتی ہے. بیرسٹر بن کر آیا تو دعوت کی بات ہے، اور سارے وکیلوں ججوں کو بلایا، اور پھر دعوت کے آخر میں بیٹے کو ظاہری بات ہے کوئی وہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں، اس سے جگہ بنا کے دیتے ہیں کہ بھئی اس کا چیمبر ہم نے بنا دیا. تو اس کو ہدیے کے طور پہ ایک باکس دیا. اس نے سمجھا چیمبر کی چابی ہوگی. اس نے کھولا تو اس میں وہ جہاز والا گیند. پریشان ہوا، کہا بھائی یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اس موقع پہ تو یہ ہدیے دیے جاتے ہیں، آپ نے جہاز والا گیند دیا، میری سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی. تو کہنے لگا بیٹا ایک بات سمجھانی تھی، ایک بات بتانی تھی. کیا؟ کہ بیٹا ہر خواہش کی ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد اس خواہش کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. انسان روتا ہے کہ اس چیز کے لیے میں نے زندگی برباد کر دی تھی،
اس چیز کے لیے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. ہر خواہش ایک وقت پہ جا کے ختم زیرو ہو جائے. چنانچہ جس گیند کے لیے تو اپنے باپ سے لڑ گیا، آج وہی گیند تجھے دی جا رہی تو غصہ ہو رہا ہے، یہ کیوں دے رہے مجھے، یہ کیوں دے رہے، میں اس کا پہ لوں، مجھے اپنا بچہ سمجھے، مجھے اپنا یہ. آج اس گیند کے لیے جب تیری یہ گیند ساری دنیا، تو کون سی خواہشات ہیں جو پیدا بھی اللہ نے کی اور ہم انہی خواہشات سے اللہ ہی کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہی خواہشات سے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. نہ ایسا نہ ہو. تو اللہ ہم سے شکوہ کو نہ ہے. اے میرے بندو، اپنی زندگی پہ غور کرو. ما غرک بربک الکریم. ارے کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کیا ہے، اور جس چیز نے تجھے مجھ سے غافل کیا ہے تو اس چیز سے دور ہو جا. بس اتنا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اتنا ہم سے مانگا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ کو، اللہ ہم سب کو دین کی سچی فہم عطا فرمائے. اور بھی بہت سی باتیں تھی ابھی ذہن سے محو ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری روانگی ہے حج کے لیے انشاءاللہ. تو ہمارا بیان انشاءاللہ 15 جولائی کو، 15 جولائی کو یا اس سے اگلے ہفتے ہوگا کہ 9-10 جولائی کو تو 11 جولائی کو میری واپسی ہے، اس کے بعد گاؤں جانا ہے. تو 15 جولائی کے بعد جو ہفتہ آئے گا 22 جولائی کو انشاءاللہ ہمارا اگلا بیان 22 جولائی کو ہوگا. تقریباً آج تو 10 تاریخ ہے، یہ والی 22 اور پھر اگلی 22، یعنی اگلی 22 کو تقریباً 1.5 مہینہ کے بعد انشاءاللہ بیان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. اچھا، جب بھی کوئی عمرے اور حج پہ جاتا ہے تو مجھے تو سیدھی سی بات ہے پتہ نہیں تھا، تو نہ دورے پر پتہ تھا کیا کرتے ہوتے ہیں. جب کوئی عمرے پہ جائے جی ٹھیک ہے جی مبارک ہو آپ جا رہے ہیں. جو عمرے حج پہ جا رہا ہے نا اس کو مبارک دینے کی کوئی سی ضرورت نہیں. کوئی دے دے تو اچھی بات ہے، غلط بات بھی نہیں ہے. لیکن جب بھی کوئی جائے نا تو اس سے 2 کام کہنے ہوتے ہیں. ایک یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ وہاں خاص مقامات ہیں، اور خاص مقامات ہیں، اس خاص مقامات پر دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو میرا بھی سلام کہنا. اور اگر آپ کی بے تکلفی ہے، آپ سے تعلق اچھا ہے تو کاغذ پہ لکھ کے دیں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، چیز یاد رہتی ہے. ورنہ بہت سے نام ہوتے ہیں یاد نہیں رہتے. سمجھ رہے؟ تو ایک تو یہ طریقہ تھا، اور بھی بہت سے طریقے، لیکن یہ دو چیزیں ایک تو دعا کا کہا جائے، اور ایک صلاۃ و سلام پیش کی جائے، صلاۃ و سلام کا وکیل بنایا جائے. یہ 2 عمومی چیزیں، خصوصی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو جو بھی عزیز و قارب جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیجیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.